آج کا سبق سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے لے کے 75 تک ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 203 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 24ویں پارے کی ابتدا کر رہے ہیں۔ آج کا سبق سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے لے کے 75 تک ہوگا، جبکہ دوہرائی 19ویں پارے میں سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 سے لے کے 122 تک ہے۔ آج کے سبق میں 44 آیات ہیں جو کہ 774 الفاظ پر مشتمل ہے، لیکن ان 774 میں سے ہمیں صرف 35 الفاظ سیکھنے ہوں گے جو کہ اس سبق سے پہلے ہمارے اسباق کے سلسلے میں نہیں آئے۔ گویا 739 الفاظ ہمارے ریویژن میں کور ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہوگا، ممن، اس شخص سے، کذب علی اللہ، جس نے جھوٹ باندھا اللہ تعالیٰ پر۔ کذب وہ لفظ ہے جو ان 35 میں سے پہلا ہے۔ فکذب بالصدق، اور اس نے جھٹلایا سچی بات کو، اذ جاء، جب وہ اس کے پاس آ گئی۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی للکافرین، ٹھکانہ کافروں کے لیے۔ یعنی اس آیت میں ایک لفظ ہمارے لیے نیا تھا، والذی جاء بالصدق، اور وہ شخص جو آیا سچ لے کر، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی لوگ ہی پرہیزگار ہیں، یہی لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس آیت میں بھی کوئی لفظ نیا نہیں ہے۔ لہم ما یشاءون، ان کے لیے ہوگا وہ سب جو وہ چاہیں گے، عند ربہم، اپنے رب تعالیٰ کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ صلہ ہے خوبی سے عمل کرنے والوں کا، خوب کاروں کا، نیکوکاروں کا۔ اس آیت میں بھی الحمدللہ کوئی نیا لفظ نہیں ہے۔ لیکفر اللہ عنہم، تاکہ اللہ تعالیٰ دور فرما دے ان سے، اسوأ الذی عملوا، بدترین انجام ان کا، یعنی ان اعمال کا جو انہوں نے کیے۔ اسوأ لفظ یہ دوسرا ہے 35 میں سے جو ہم سیکھ رہے ہیں۔ فیجزیہم اجرہم، اور بدلے میں دے ان کو ان کا صلہ، بے احسن الذی، اس سے خوب تر، کانوا یعملون، جو عمل وہ کرتے رہے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ تعالیٰ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے، بکافن، یعنی کافن کا لفظ نیا ہے تیسرا۔ ویخوفونک، اور یہ لوگ ڈراتے ہیں آپ کو، یعنی یہ کفار ڈراتے ہیں آپ کو۔ یخوفونک، نیا لفظ ہے یخوفون، بالذین من دونہ، ان باطل معبودوں سے جو اس کے سوا ہیں، یعنی جو اس کے سوا انہوں نے بنا رکھے ہیں۔ ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، گمراہ رہنے دے، فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے اسے کوئی ہدایت دینے والا۔ ومن یہد اللہ، اور جسے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، فما لہ من مضل، تو نہیں ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں اللہ تعالیٰ غالب اور انتقام لینے والا۔ اس آیت میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں آیا، یہ سارے وہی ہیں جو الحمدللہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ پوچھیں ان سے، من خلق السماوات والارض، کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے، ضرور وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ، کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو اور بتاؤ، مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جن کو تم پوجتے ہو اللہ تعالیٰ کے سوا،
ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ چاہے مجھے کوئی تکلیف پہنچانا، ارادنی یہ نیا لفظ ہے، ارادہ تو پڑھ چکے ہیں، ارادنی پہلی بار آیا ہے۔ حل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا وہ چیزیں دور کر سکتی ہیں اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو، کاشفات یہ نیا لفظ ہے۔ او ارادنی برحمت، یا اگر وہ چاہے یعنی اللہ تعالیٰ چاہے مجھے کوئی رحمت پہنچانا، حل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا وہ روک سکتی ہیں اس کی رحمت کو، ممسکات بھی ان 35 الفاظ میں سے نیا لفظ ہے۔ قل حسبی اللہ، کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں بھروسہ کرنے والے۔ قل یا قوم، کہہ دیجئے میری قوم کے لوگو، اعملوا علی مکانتکم، تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ اپنے طریقے پر، انی عامل، میں عمل کرتا رہوں گا، یعنی میں اپنے طریقے پر عمل کرتا رہوں گا، جو طریقہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کا سکھایا ہوا ہے۔ فسوف تعلمون، تو جلد تم جان لوگے، یعنی اپنی اس نافرمانی کا انجام جان لوگے۔ من یاتیہ، یعنی جلد تم جان لوگے کہ کس پر آتا ہے، عذاب یخزیہ، وہ عذاب جو اسے رسوا کر دیتا ہے، ویحل علیہ، اور کس پر نازل ہوتا ہے، عذاب مقیم، دائمی عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ اس آیت میں بھی، اس سے پچھلی آیت میں بھی کوئی لفظ نیا نہیں ہے۔ انا انزلنا علیک الکتاب، بے شک ہم نے نازل فرمائی آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتاب، للناس بالحق، لوگوں کی ہدایت کے لیے حق کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، تو جو ہدایت پائے گا وہ اپنے ہی لیے کرے گا، ومن ضل، اور جو گمراہ ہوگا، فانما یضل علیہا، تو در حقیقت اس کی گمراہی اسی پر ہوگی، وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے آپ ان پر کوئی نگہبان۔ اس آیت میں بھی کوئی نیا لفظ الحمدللہ نہیں ہے۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو، حین موتہا، ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت، اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی، تمت کا لفظ پہلی بار آیا ہے، فی منامہا، ان کی نیند کے وقت، یعنی ان کی روحیں نیند کے وقت اللہ تعالیٰ قبض کرتے ہیں۔ فیمسک التی، پھر وہ روک لیتا ہے ان کو، قضا علیہ الموت، فیصلہ فرما دیتا ہے جن کی موت کا، ویرسل الاخری، اور واپس بھیج دیتا ہے دوسری ارواح کو، الی اجل مسمی، ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ ان فی ذالک، بے شک اس واقعے میں، لآیات، نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے بنا رکھے ہیں، من دون اللہ شفعاء، اللہ تعالیٰ کے علاوہ دوسروں کو سفارشی، قل اولو کانوا، کہہ دیجئے اگر وہ ہوں، لا یملکون شیئا، اختیار نہ رکھتے کچھ بھی، ولا یعقلون، اور نہ ہی کچھ سمجھتے ہو، یعنی تب بھی تم انہیں معبود بناؤ گے۔ قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے تمام سفارش، لہو ملک السماوات، اسی کی بادشاہی ہے آسمانوں اور زمین میں، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے تنہا اللہ تعالیٰ کا، اشمئزت قلوب الذین، تنگ ہو جاتے ہیں، کڑتے ہیں دل ان لوگوں کے، اشمئزت یہ نیا لفظ ہے جو اب تک ہم نے نہیں پڑھا، تنگ ہو جاتے ہیں، کڑتے ہیں دل ان لوگوں کے، لا یؤمنون بالآخرہ، جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر، وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ، اور جب ذکر کیا جاتا ہے، تذکرہ کیا جاتا ہے ان کا، من دونہ، جو اس کے سوا ہیں، جو اس
کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اذا ہم یستبشرون، تو تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم، عرض کیجئے، دعا کیجئے کہ اے اللہ تعالیٰ فاطر السماوات والارض، پیدا فرمانے والے آسمانوں اور زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے غائب اور حاضر کے، انت تحکم، آپ ہی فیصلہ فرمائیں گے، بین عبادک، اپنے بندوں کے درمیان، فی ما کانوا، اس چیز کا، کانوا فی یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ان لوگوں کے پاس کہ جنہوں نے خود پر ظلم کیا، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر ان لوگوں کے اختیار میں ہو کہ جنہوں نے ظلم کیا، مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، یعنی وہ ان کے بس میں ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے برابر اور بھی، لَافْتَدَوْا بِهِ، تو ضرور وہ فدیے میں دے دیں اسے، بدلے میں دے دیں اسے، من سوء العذاب، برے عذاب سے بچنے کے لیے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور ان کے سامنے آ جائے گا، من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، وہ معاملہ جس کا وہ گمان بھی نہیں رکھتے تھے۔ یحتسبون کا لفظ پہلی بار آیا ہے آیت نمبر 47 میں، یعنی وہ گمان رکھتے ہیں۔ وَبَدَا لَهُمْ، اور سامنے آ جائیں گے ان کے، سیئات ما کسبوا، ان برے اعمال کے نتائج جو انہوں نے کیے، وَخَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لے گا انہیں، ما كانوا به يستهزئون، وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے رہے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، پھر جب پہنچتا ہے انسان کو، ضرٌ، کوئی دکھ، دعانا، تو وہ پکارتا ہے ہمیں، ثم اذا قبلناه، پھر جب ہم اسے عطا فرما دیں، نعمت منا، کوئی نعمت اپنی طرف سے، قال، تو وہ کہتا ہے، انما اوتیتہ، کہ یہ تو حاصل ہوئی ہے مجھے، علی علم، میرے علم کی بدولت، یعنی یہ نعمت تو میری کوشش اور محنت اور صلاحیت کی وجہ سے ملی۔ بل یا فتنۃ، بلکہ وہ تو ایک آزمائش ہے، یعنی انسان کو جو کچھ بھی ملتا ہے اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پہ دیتے ہیں کہ اس پہ شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کے اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ قد قالہا، یقیناً کہی تھی یہی بات، الذین من قبلہم، ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، فما اغنا، تو کچھ کام نہ آیا، عنہم، ان کے، ما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، فاصابہم، پس پہنچے انہیں، سیئات ما کسبوا، برے اعمال کے نتائج جو اعمال انہوں نے کیے، والذین ظلموا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ظلم کیا، ہؤلاء، ان میں سے، یعنی ظلم کیا، شرک کیا، سیصیبہم، ان کو جلد پہنچیں گے، سیئات ما کسبوا، برے اعمال کے نتائج جو انہوں نے انجام دیے، وما ہم بمعجزین، اور وہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ اولم یعلموا، بھلا کیا یہ حقیقت انہیں معلوم نہیں، ان اللہ یبسط الرزق، کہ اللہ تعالیٰ ہی کشادہ فرماتا ہے رزق، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس حقیقت میں بڑی نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اسرفوا علی انفسہم، زیادتی کی ہے، حد سے بڑے ہیں اپنی جانوں کے بارے میں، جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، اسرفوا کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو جانا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، تقنطوا کا لفظ بھی پہلی بار آیا ہے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں تمام گناہوں کو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بخشنے والے بڑے مہربان ہیں۔ وانیبوا الی ربکم، اور تم رجوع کرو اپنے رب کی طرف، اے لوگو، انیبوا کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ فاسلموا، اور متی بن جاؤ، فرما بردار بن جاؤ، لہو، اس کے، من قبل اس کے، ان یاتیکم العذاب، کہ تم پر آ پہنچے عذاب، ثم لا تنصرون، پھر
تم کوئی مدد نہیں پاؤ گے یا پھر تم کوئی مدد نہ پا سکو۔ واتبعوا، اور پیروی کرو، احسن، سب سے اچھی بات کی، ما انزل، جو نازل فرمائی گئی ہے، الیکم، تمہاری طرف، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، من قبل اس کے، ان یاتیکم، کہ آ جائے تم پر، العذاب بغتہ، عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم کو اس کی خبر بھی نہ ہو، یعنی اس طرح اچانک آ پہنچے۔ ان تقول نفس، ایسا نہ ہو کہ یہ کہنے لگے کوئی نفس، کوئی شخص، کوئی جان، یا خسرتا علی ما فرطت، ہائے افسوس اس پر جو میں نے کوتاہی کی۔ یا خسرتا کا لفظ پہلی بار آیا ہے، فرطت کا لفظ بھی پہلی بار آیا ہے۔ ما فرطت فی جنب اللہ، ہائے افسوس اس پر جو میں نے کوتاہی کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اور بے شک میں مذاق اڑانے والوں میں سے بنا رہا۔ الساخرین کا لفظ بھی پہلی بار آیا ہے۔ او تقولا، یا کوئی یہ کہے، لو ان اللہ ہدانی، اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا، لکنت من المتقین، تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا۔ او تقولا، یا کوئی کہے، حین تری العذاب، جب کہ وہ دیکھ لے عذاب کو، یعنی نافرمانی کی صورت میں، نافرمانی کی حالت میں قائم رہتے ہوئے عذاب اس پر آ جائے، تو تب وہ کہے، لو ان لی کرۃ، کاش ہوتا میرے لیے دنیا میں پلٹ کر جانا، فاکون من المحسنین، تو میں بن جاؤں خوب کار لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے۔ بلا، ہاں، قد جاءت کا آیات ہی، تمہارے پاس آئی تھی میری آیتیں، یعنی اس وقت فرمایا جائے گا اب تم کہتے ہو کہ کاش یہ ہوتا یہ ہوتا، آیتیں تو آئی تھی تمہارے پاس، فکذبت، تو تم نے فکذبت بہا، تو تم نے جھٹلایا انہیں، فاستکبرت، اور تم نے تکبر کیا، فکنت من الکافرین، اور تم کافروں میں سے بنے رہے۔ فکذبت کا لفظ بھی پہلی بار آیا ہے، اور استکبرت کا لفظ بھی پہلی بار آیا ہے۔ ویوم القیامت، اور قیامت کے دن، تری الذین، تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے کذبوا علی اللہ، جھوٹ باندھا ہے اللہ تعالیٰ پر، وجوہہم مسودہ، کہ ان کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ مسودہ کا لفظ بھی پہلی بار آیا ہے۔ الیس فی جہنم، کیا نہیں ہے جہنم میں، مثوی للمتکبرین، ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، یعنی ان لوگوں کا۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ، اور نجات عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو، اتقوا بمفازتہم، جو ڈرتے رہے، نجات دے گا ان کی کامیابی کے سبب۔ یونجی کا لفظ بھی نیا ہے اور مفازتہم کا لفظ بھی نیا ہے۔ لا یمسہم السوء، نہیں پہنچے گی انہیں کوئی سختی، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے ہر چیز کا، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے قبضے میں کنجیاں ہیں آسمانوں اور زمین کی۔ مقالید کا لفظ بھی پہلی بار آیا ہے۔ والذین کفروا، اور اس کے باوجود جن لوگوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، افغیر اللہ، کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ، تأمرونی، تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو، کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون، اے نادان لوگو، اے جاہل لوگو۔ تأمرونی کا لفظ بھی پہلی بار آیا ہے۔ وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور بلا شبہ وہی فرمائی گئی میری طرف، وَلَقَدْ أُوحِیَ إِلَیْکَ، اور بلا شبہ وہی فرمائی گئی آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان پیغمبروں کی طرف جو بھی آپ سے پہلے گزرے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ یقیناً اگر تم نے شرک کیا، کہ اے سننے والے، ہر نبی پر یہی وحی آئی کہ وہ اپنے مخاطبین کو اعلان کر کے بتا دیں کہ اگر تم نے شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، تو بلا شبہ برباد ہو جائیں گے تمہارے عمل، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم خسارہ اٹھانے والے ہوگے، اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے شرک کا احتمال نہیں، یہ انبیاء کی زبان سے دی جانے والی
دعوت کا تذکرہ ہے۔ بل اللہ فعبد، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، یعنی شرک چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ہر نبی اپنی قوم کو یہی دعوت ارشاد فرماتے رہے، وَکُن مِّنَ الشَّاکِرِین، اور شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ، اور لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی، یعنی انبیاء تو یہ دعوت دیتے رہے، یعنی لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ حق کا قدر ہی، جیسا کہ حق تھا اس کی قدر شناسی کا۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ، اور ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی، قدرت میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ والسماوات، اور آسمان بھی اس کے قبضہ قدرت میں ہوں گے، مطویات، لپٹے ہوں گے، بے یمین، اس کے دستے قدرت میں، سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، اما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اشرکتا کا لفظ اوپر ہم نے پڑھا آیت 65 میں پہلی بار آیا ہے، لیخبطن کا لفظ پہلی بار آیا ہے، اور مطویاتن لفظ پہلی بار آیا ہے۔ یعنی قیامت والے دن تو ہر کوئی مان لے گا کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہے۔ کامیاب وہ شخص ہیں کہ جو آج اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی دعوت پہ یقین رکھتے ہوئے، غیب پر ایمان رکھتے ہوئے یہ مان لیں کہ کل کا کل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اور کامیاب وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کے انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارے۔ ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا سور میں، سورہ اسرافیل میں، فصائقہ، تو بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، من فی السماوات، جو بھی آسمانوں میں ہے، ومن فی الارض، اور جو بھی زمین میں ہے، الا ما شاء اللہ، سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ بچانا چاہے۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس میں، یعنی سور میں دوبارہ، فاذا ھم قیام ینظرون، تو اچانک وہ سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ اس آیت میں صائقہ کا لفظ پہلی بار آیا ہے، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور چمک اٹھے گی زمین، اشرقت، یہ پہلی بار آیا ہے، بنور ربہا، اپنے رب کے نور سے، ووضع الکتاب، اور سامنے رکھ دی جائے گی کتاب اعمال، وجیء بالنبیین والشہداء، اور حاضر کیے جائیں گے انبیاء علیہ السلام اور تمام گواہی دینے والے، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں وہ اشرقت اور جیا کا لفظ پہلی بار آیا ہے۔ وفیت کل نفس، اور پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو، ما عملت، جو بھی اس نے کیا ہوگا، جو اعمال کیے ہوں گے، وہ عالم، اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، بما یفعلون، جو وہ یعنی لوگ کرتے رہے۔ وسیق الذین کفروا، اور ہانک کر لائے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سیقہ کا لفظ پہلی بار آیا ہے، الی جہنم زمرا، جہنم کی طرف گروہ در گروہ، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، فتحت ابوابہا، تو کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے ان سے اس کے محافظ، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسل منکم، تم میں سے ہی اللہ تعالیٰ کے رسول، اللہ تعالیٰ کے رسل، یتلون علیکم آیات ربکم، جو سناتے تھے تم کو تمہارے رب کی آیتیں، وینذرونکم، اور تم کو خبردار کرتے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ اس آیت میں زمرہ، سیقہ، زمرہ اور خزنتہا کے لفظ پہلی بار آئے ہیں۔ قالوا بلا، وہ کہیں گے ہاں، یعنی کیوں نہیں، آئے تو تھے، ولیکن حقت، البتہ ثابت ہو کر رہا، کلمۃ العذاب، عذاب کا فرمان، علی الکافرین، کافروں پر۔ قیل ادخلوا، کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے اس میں، فبئس مثوی المتکبرین، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ وسیق الذین،
اور عزت کے ساتھ لائے جائیں گے۔ اتقوا ربہم، وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے، الی الجنت زمرا، جنت کی طرف گرو در گرو، حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے، وفتحت ابوابہا، اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، فقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے ان سے اس کے پاسبان، سلام علیکم، سلام ہو تم پر، طبتم، آپ لوگ بہت خوب رہے۔ طبتم کا لفظ پہلی بار آیا ہے، فادخلوها خالدین، پس داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ رہنے کے لیے۔ فقالوا الحمد للہ الذی، اور وہ کہیں گے یعنی اہل جنت کہیں گے شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے صدقنا وعدہ، سچ کر دکھایا ہم سے اپنا وعدہ، وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور اس نے وارث بنایا ہمیں زمین کا یعنی جنت کی زمین کا، نتبوأ من الجنت، کہ ہم رہیں جنت میں، نتبوأ کا لفظ پہلی بار آیا ہے، حیث نشاء، جہاں ہم چاہیں، فنعم اجر العاملین، تو کیا ہی خوب صلہ ہے عمل کرنے والوں کا۔ وَتَرَى الْمَلَائِکَةَ، اور تم دیکھو گے فرشتوں کو، خافین، گھیرا باندھے ہوئے، من حول العرش، عرش الہی کے ارد گرد، خافین کا لفظ پہلی بار آیا ہے، اور یہ آخری لفظ ہے ہمارے سبق کا 35واں، یسبحون بحمد ربہم، تسبیح کرتے ہوئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ کر دیا جائے گا لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور کہا جائے گا کہ کل شکر تمام جہانوں کے رب تعالی اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے۔ الحمدللہ آج کا سبق ہمارا یہاں مکمل ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے سورہ زمر کی آیت نمبر 32 سے لے کے 75 تک کا مطالعہ کیا۔ صرف 35 نئے الفاظ ہم نے 774 میں سے ہمیں سیکھنے پڑے، جن کے شامل ہونے کے بعد ہمارا ذخیرہ الفاظ 55.25% ہو چکا ہے۔ رب ذوالجلال اس آسانی کی ہمیں قدر کرتے ہوئے قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور صبح و شام کے اوقات میں قرآن حکیم کی تلاوت ہمیں اپنی زندگی کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک الملک ہمارے تمام اندیشوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اشرار کے شر سے محفوظ فرمائے، ہماری مشکلات کو آسان فرمائے، ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائے، ہمارے مرحومین، ہمارے والدین، ابا و اجداد اور اساتذہ سمیت کل عالم کے اہل ایمان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔